صلو علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آپ کا ہوسٹ مسعود احمد اور ہمارے ساتھ سر نوید قمر صاحب۔ السلام علیکم۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جی نوید صاحب، یہ جو شعر ابھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے پڑھا، خودی کو کر بلند اتنا، تو یہ ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہیے کہ خودی کو ہم کیسے بلند کر سکتے ہیں۔ کہ انسان اپنا رتبہ کیسے بلند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام خواہشات کو وہ پورا کرے فوری۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور اس مرتبے اور اس رتبے تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ اقبال نے خود ہی اس کا جواب دیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ کہنے کو بہت ہی آسان حل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز طلب کر لیں اور اس مقام تک پہنچ جائیں کہ آپ کی ہر خواہش آپ کے مطابق ہو جائے، مطابق پوری ہوتی چلی جائے، آپ کی ہر دعا فوراً پوری ہوتی چلی جائے۔ محمد سے وفا۔ تو نوید صلی اللہ صاحب علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوید صاحب تو ہمارا آج کا اصل میں موضوع بھی ناظرین یہی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت اور جو وفا ہے اس کے تقاضے ہیں کیا؟ عشق نبی کا دعویٰ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ دعویٰ تو دور کی بات، ان سے نسبت کا دعویٰ کرنا یہ بھی سعادت والے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہر انسان کی قسمت میں یا نصیب میں یہ چیز بھی نہیں کہ وہ شاہ دو جہاں سے کسی نسبت کا دعویٰ کر سکے۔ اور میں نسبت کیا ہے کیا نہیں یہ سائڈ پہ رکھتے ہیں، میری اپنی حیثیت کیا ہے، کیا میں اس قابل ہوں؟ میں اگر اپنی حیثیت کو دیکھوں تو میں تو خاک کا ذرہ بھی نہیں ہوں، اور جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ شاہ دو جہاں ہے۔ یہ ہم جس سولر سسٹم میں رہتے ہیں جی وہ ملکی وے گلیکسی کا حصہ ہے، اور اس گلیکسی میں اس طرح کے اربوں سولر سسٹمز ہیں، اور پوری کائنات میں اربوں کہکشائیں ہیں، اور یہ ایک کائنات کی بات ہو رہی ہے، وہ شاہ دو جہاں ہے۔ یہ ایک جہاں کی بات ہو رہی ہے اور شاہ دو جہاں۔ یہ دو جہاں کا مطلب جو ہے وہ مختلف مکاتب فکر اس کو مختلف طرح سے بیان کریں گے کہ ایک یہ والی زندگی ہے، ایک بعد والی زندگی ہے، کچھ اس معنوں میں بھی لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جس آپ معنی میں شاہ دو جہاں کا مطلب لیں گے وہ ہر طرح سے جو ان کی عظمت ہے وہ ایک سے بڑھ کے ایک مطلب نکلتا ہے اس کا۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ ان کی عظمت کا اعتراف جو ہے وہ تو وہ ہم سے بیان نہیں ہو وہ سکتا، اس کائنات کا جو ایک ایک ذرہ ہے وہ مانتا ہے، چاہے وہ اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ ہستی بہت عظمت والی ہے۔ بالکل نوید صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جی پلیز۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ میری جو حیثیت ہے جو ہے وہ تو خاک کے ذرے جیسی بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے کسی بات پہ فخر ہے یا جس کی وجہ سے میں اپنے کو کچھ سمجھتا ہوں وہ تو یہی ہے کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، یہ دعویٰ ہے۔ تو یہی دعویٰ، یہی چیز
اطمینان دیتی ہے کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے. کہ میں بھی کہیں شمار میں ہوں. ہاں ہیں؟ اگر یہ نسبت میں ختم کر دوں تو پھر تو میں کسی گنتی میں نہیں آتا. کسی کے تو نبی صاحب یہ جو ہے نا اصل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں کہ آج کے دور کے اندر اگر ہم اس کو کیونکہ جو جی چیزیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ ہم بات گفتگو اس طرف لے کر آئیں گے مرحلہ وار. جی دیکھیں پہلے تو نسبت جڑنا اہم ہے. نسبت جڑ گئی، قائم ہوگی نسبت. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں عشق کا، محبت کا، عقیدت کا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دعویٰ کرنا یہ بھی ہر ایک نصیب کی بات نہیں. بہت خوش قسمت اور سعادت والے ہیں وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، بہت خوش قسمت ہیں. یعنی کہ دعوے کی جو سعادت ہے وہ بھی یہ کسی کو نصیب ہے. دعوی عشق کرنا وہ بھی شاہ دو جہاں سے بڑے سعادت کی بات ہے. نسبت جوڑنا وہ سعادت کی بات ہے. اس سے بڑھ کے یہ سعادت کہ مجھے ان سے محبت بھی ہے. مسئلہ اب جو ہے نا اگلا سوال بہت جو ہے وہ حساس نوعیت کا ہے. جو بات آپ بار بار کر رہے ہیں وہ انہی لوگوں کی کر رہے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ محبت کے تقاضے کیا ہم ایک سال میں ایک دفعہ یہ چراغاں کر لیں، روشنیاں کر لیں، نعتیں پڑھ لیں؟ یہ تقاضے ہیں. ہاں یہ تقاضوں میں ہی آتا ہے. لیکن کیا صرف یہی تقاضے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ کیا صرف یہی چیز کافی ہے؟ کافی ہے؟ نسبت جوڑنا کافی ہے؟ نہیں. سعادت ہے؟ کافی نہیں. ٹھیک ہے. محبت کا دعویٰ کرنا کافی ہے؟ بہت اچھا ہے لیکن کافی نہیں، گزارا نہیں ہوگا. اور ان سے محبت کے اظہار کے لیے گھروں میں چراغاں کر لیا، شہروں میں بتیاں جلا لی، روشنیاں کر لی اور نعتیں پڑھ لی، محفلیں سجا لی. یہ بہت اچھے عمل ہیں، بڑے خوبصورت عمل قابل ہیں، تحسین باتیں ہیں. بالکل. اور یہ یہاں تک رہنا بس ٹھیک ہے، یہ ناکافی ہیں. یہ چیزیں اصل تقاضے تو اطاعت رسول ہے. جب تک جو ہے وہ محبت کا دعویٰ کرنے والا ان کی اطاعت کو پوری طرح اس پہ عمل نہیں کرے گا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرے گا اور جو ہے وہ سیرت نبی کو مشعل راہ نہیں بنائے گا اور سنتے رسول پہ پوری طرح عمل پیرا نہیں ہوگا، تو اس کے دعوے حب کو کیا کہیے. میں خاموش ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اسی لیے میں نے کہا کہ کیا کہیے. وفا ہے یعنی کہ انسان اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جائے جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے اس کی مرضی کے مطابق پوچھے. یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا سچی وفا کریں. اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ارشادات کو، ان کے جو فرمودات ہیں ان کو صرف اور صرف بیان نہ کریں، صرف سنیں نہ، ان کو اپنے اوپر طاری کریں. جب ہم طاری کر لیں گے تو پھر ہم جب دکان پہ کھڑے ہوں گے تو کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے. اور وہ دکاندار چاہے وہ چھوٹے سا جو ہے وہ پھل فروشی کیوں نہ ہو، پھل فروشی کیوں نہیں ہے، وہ بھی عشق نبی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا. وہ نہیں کرے گا. اسی طرح کوئی مکینک ہے، وہ کبھی جو ہے نا وہ گاہک کو وہ جھوٹی بات نہیں کرے گا. اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے وہ غلط علاج نہیں کرے گا. اسی طرح جو استاد ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھائے گا. تو اگر ہم صحیح تمام اساتذہ کرام قابل احترام ہے، بے شک ایسے عطائی. ہاں جی، میں ایکچولی یہ سارے جو ہاں جی جو ابھی بھی پروفیشن ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ عطائی اس کے ساتھ آپ ضرور ایڈ کر لیجئے گا
کیونکہ وہ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی. تو کوئی بھی عمل انسان کا وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ وفا نہ نبھائیں. بالکل جب وہ نبھانا شروع کریں گے تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. دعویٰ کافی نہیں، نبھانا کافی نبھانا کافی ہے. نبھانا وفا کو صحیح طرح سے اپنے اوپر طاری کریں گے تو پھر وہ مقام ہمارا حاصل ہوگا جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بالکل خود ہی کو کر بلند اتنا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح وفا نبھانے کی توفیق دے. تو اجازت چاہتے ہیں. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.